السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب خاموشی سی چھا گئی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ جبکہ پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر مملکت فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اور کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کی تیاری کے لیے کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، کیوں نظر نہیں آ رہی، کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ جبکہ ملک کے جو موجودہ مسائل ہیں اور معاشی بحران ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ سب ایک دوسرے کے اوپر ٹال دیتے ہیں یا گزشتہ حکومتوں پہ لاد دیتے ہیں، تو یہ اس پہ تھوڑا سی ضرورت ہے بات کرنے کی۔ جبکہ IMF کی غلامی اور معاشی بدحالی عوام کے لیے مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہ چلے ہی جا رہا ہے۔ چیلنجز ہیں، ہر روز ایک نیا چیلنج عوام کو درپیش ہوتا ہے جس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا، بلکہ چیلنجز ایڈ آن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چینی جو ہے وہ 200 روپے میں فروخت ہو رہی، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ 15,000 ٹن چینی 110 روپے فی کلو دوسرے ممالک کو بیچی گئی، اور اب برازیل سے 1 لاکھ ٹن چینی 220 روپے فی کلو میں خریدی جا رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ پیٹرول اور ڈالر کی قیمت اگر کم ہوگی تو بجلی بھی سستی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی، یہ کہنا تھا نگراں وزیر اعظم صاحب کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور تشدد پسندوں سے قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ PTI کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی رہائی ہوتی ہے اور ان کی گرفتاری ساتھ ہی ساتھ ہو جاتی ہے۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ جبکہ کچھ جو صورتحال ہے وہ ایسی دکھ رہی کہ شاید احتساب کا عمل ایک مرتبہ پھر ملک میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ IPPs کے جو معاہدوں کی بات تھی اس پر ایک دفعہ پھر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہی تمام مشکلات کا حل انہیں نظر آئے۔ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ راؤ عمران سلیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ اکثر آپ دونوں پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اپنے تجزیے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ میں پہلے پوچھنا چاہوں گی رانا صاحب آپ سے، پیپلز پارٹی نے 90 دن کے انتخابات کا کہا تھا، بڑا شور مچایا تھا، اب خاموشی کیوں ہے؟ یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے یا خاموشی کا ایک تسلسل ہے؟ شکریہ سمائلہ صاحبہ، آپ کی مہربانی، آپ کے چینل کی، آپ کی۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی تھی الیکشن کمیشن سے گزشتہ دنوں، تو اس میں جو ہمارے تحفظات تھے، ریزرویشن تھی، وہ ہم نے سب ان کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اب ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ، فری اینڈ فیئر، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن ہونی چاہیے۔ اور بھی جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں۔ تو انتظار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن کے ان جوابات، جو کیا وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ جو سر یہ تو کافی پرانی بات نہیں ہو گئی، 2-3 ہفتوں پہلے کی بات ہے۔ بالکل 2-3 ہفتوں کی بات ہے، ہم نے ان کو رائٹنگ میں دیا ہے، ان کا کام ہے۔ اگر وہ ہمیں جواب نہیں دیتے تو ہم نے ایک اور اجلاس CC کا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہونا ہے، جو چیئرمین صاحب اعلان کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن اگر کوئی جواب دیتا ہے تو تسلی بخش، اطمینان بخش، تو پھر پارٹی اجلاس بلائے گی اور اس کے اندر CC میں فیصلہ کیا جائے گا اور پھر قوم کو اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ رانا گلزار صاحب، اس سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی، آپ کا احتجاج سامنے آتا تھا، لانگ مارچ بھی آپ نے کیا اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا، تو اب یہ 3 ہفتوں 4 ہفتوں کی خاموشی کچھ معنی رکھتی ہے؟ سچی دیکھیں نا، عوام بھی تو چاہتی ہے کہ جلدی انتخابات و معاملات حل ہوں۔ دیکھیں، ہمارا مطالبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہم نے کہا نا کہ الیکشن کمیشن سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر چارج ہے، وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی چیئرمین جو ہے وہ کال دیں گے، اور پارٹی چیئرمین وقتاً پہ وقتاً عوامی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کل بھی پارٹی چیئرمین جو ہے، جو ہمارے 2 عہدیدار شہید کیے گئے تھے،
بلدیہ ٹاؤن میں کل بھی انشاءاللہ وہ دعا کے لیے جا رہے ہیں، اورنگی ٹاؤن بھی جائیں گے، اور تمام دیگر شہداء کے گھروں پہ لواحقین سے ملیں گے، اور دعا کے لیے بھی، اور عوامی رابطہ مہم بھی، اور کارکنوں سے ملاقات کا سلسلہ چیئرمین صاحب کا جاری ہے، اور یہ الیکشن کی ہی تیاری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی وہی کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو ہم نے خط دیا ہے، جو یادداشت پیش کی ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، تو اس کے بعد ہی فردر ہماری پالیسی سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ پالیسی عوام کے حق میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا کتنا بھی میڈیا ٹرائل کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، عوام میں رہیں گے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عوام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اسی عوام میں رہیں گے۔ سر ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ میڈیا ٹرائل آپ کا ہو رہا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو ایک عوامی سوال ہے نا، لوگوں کی سوچ ہے، تو اس میں تو ہم آپ سے ہی پوچھیں گے نا، اور کس سے جا کے پوچھیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی۔ کچھ لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں پارٹی کے لوگوں کا، بہت ساری باتیں جو مطلب کنفیوژن عوام میں۔ لیکن اگر آپ صاف ہیں، کلیئر ہیں، تو آپ کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوگا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو بیٹھے عوام میں، ہم نے کہا نا، ہم تو عوام میں بیٹھے، اور انشاءاللہ فیس کریں گے جو بھی ہوگا۔ ہم عوام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن بھی یا کبھی بھی عہدیدار یا لیڈر عوام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ کے صبر و تحمل کو داد دینی چاہیے اس موقع پہ، جبکہ بڑی ضرورت ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں۔ راؤ عمران صاحب، آپ بتائیے، کیا انتخابات کی تیاریاں کہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کسی سگنل کا انتظار ہو رہا ہے؟ کس چیز کا آخر انتظار ہے؟ یہ ذرا فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں کہ 16 ماہ کی گزشتہ حکومت میں جو عوام کے ساتھ معاشی دہشت گردی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب چونکہ اب نگراں حکومت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں بے یقینی کی بہت بڑی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میں اگر الیکشن کے اندر جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں جب جاؤں گا تو عوام مجھے قبول کرے گی بھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دونوں سیاسی جماعتوں کے متعلق بات کرتا چلوں کہ دونوں سیاسی جماعتیں کا صرف ایک پہلے موقف تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت کے حلقے میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا عجیب و غریب کام ہوا کہ ساری ہی جماعتیں مل گئی ملک کی، اور مل کر بھی وہ آدھے سے زیادہ ووٹ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے مقابلے میں نہیں لے سکے۔ یہ ایک خوف کا عالم تھا جس کی وجہ سے نواز شریف بھی ہر بار تاریخ دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر تمام سیاسی جماعتیں تیل اور تیل کی دھاڑ دیکھ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک ایسی باتیں کی جا رہی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محترمہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ وہ مہم میں کہیں صداقت ہے کیونکہ اداروں کی جانب سے کوئی اس قسم کا بیان نہیں آیا، لیکن یہ جو پکڑ دھکڑ اور احتساب کے جو چکر چل رہے ہیں، اس نے عام آدمی کو بڑا خوف زدہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی چین کی نیند سو سکتا تو وہی ہوگا جو کہ رانا صاحب کی طرح ہو اور سکون سے سو رہا، اس نے کیا نہیں کچھ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور اس کے اندر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انتخابات کی کہ اداروں کے درمیان بھی ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ ملک کی وکلا جماعتوں میں ایک تنظیم ایسی ہے جو کہتی ہے کہ صدر مملکت اپنے جو دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے جو وہ اعلان کریں الیکشن کا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک خط اسی وقت لکھ دیتا ہے الیکشن کمیشن صدر مملکت کا، یہ آپ کا کام نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اداروں میں بھی ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ اب چونکہ 9 ستمبر کو یہ بھی صدر صاحب بھی جانے والے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صدر صاحب اپنے ہم منصب کو یہاں بٹھائے بغیر جب تک چاہے رہ سکتے ہیں، جب تک وہ صدر آ نہیں جاتا۔ ان کے پاس اختیار ہے اس چیز کا، آئین اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جو کہ 10 سے 12 دن کے مہمان ہیں اپنے عہدے کے، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ دونوں ہی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عطا بندیال صاحب کا جو رخ ہے، جو محور ہے، جو ترازو کا پلڑا ہے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور ان کا مسکرانا ان کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے۔ وہ الیکشن میں جانے سے ان کو اور روک دیتے ہیں، نہ تو دروازے بلکہ کھڑکیاں بھی بند کر لیتے ہیں لوگ، یہ سوچتے ہوئے کہ عطا بندیال صاحب اگر یہ کہیں کہ میں جاتے جاتے کچھ ایسا کر کے جاؤں گا کہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب عطا بندیال بھی ان کے پاس موجود۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو وعدے عہد و پیما کر کے نگراں سیٹ اپ کے ساتھ لایا گیا، جو ایک خوف کی فضا قائم تھی،
اور یہ تھا کہ ہم اپنا نام پیش کرنے لگے اور اچانک کچھ اور نام آ جاتا ہے. ایسی صورتحال میں بھی ان سیاسی جماعتوں کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے کیا بنے گا. میں ایک عام لوگوں میں جاتا ہوں, پبلک میں جاتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ عام انتخابات ایشو نہیں ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ شفاف انتخابات اہم ہے اس کے لیے, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹیبل پر بٹھائے بغیر انتخابات کا تصور کرنا بھی اس ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا, کیونکہ عوام اس جماعت کو انتخابات میں لائے بغیر کسی طریقے سے بھی قبول نہیں کرے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک محور رکھا ہے ایک چیز کا کہ اگر کسی حلقے کے اندر 5,500 ووٹ یا 5,600 ووٹ پڑتا ہے تو وہ الیکشن دوبارہ سے ہوگا, یعنی کہ اس کا جو عوام کا جو فگر ہے وہ کم عوام نکلی نہیں ہے, اس کا دوبارہ الیکشن کرایا جائے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو لوگ اس بار الیکشن میں نہیں نکلیں گے. اگر احتساب کا عمل بڑھتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ معاملہ آپ یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش کی ایک تاریخ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس میں ایک نگراں سیٹ اپ آیا تھا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خوش ہو جاتا ہے عارف علوی کہ ہمیں اس حوالے سے اس کی جماعت چاہتی ہے, وہ ایکٹیو ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں غصہ ہے, عوام اس کو دوبارہ لانا چاہتی ہے, لیکن اگر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے وقت کا احترام کریں گے, لیکن صدر علوی کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ تو یہ بات کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا نام, لیکن الیکشن کمیشن اور صدر مملکت بھی ایک پیج پر نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خاموشی وہ سب کو پتا ہے کس لیے ہے, ہم سب جانتے ہیں. سب کو اس وقت لالے پڑے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں الیکشن کے اندر میدان میں جب جاؤں کہ جب میری ضمانت ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے یقین دلایا جائے کہ جب میں جاؤں گا عوام میں تو کچھ مجھے پکڑ تو نہیں لیا جائے گا, میرا احتساب تو نہیں ہوگا. کیا میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہوں عوام میں جانے کے لیے؟ تو یہ سارے خوف ہیں. اس کی وجہ سے پہلے تو مجھے یقین دلایا جائے, پھر بعد میں شور مچاؤں گا کہ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس بارے میں بھی بات کریں گے. ناظرین, مسائل صرف یہ نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے کب ہوں گے, جو عوام فیس کر رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے مسئلے ہیں. بجلی کا, گیس کا, پانی کا, اور مہنگائی نے عوام کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے, اور IMF کا قرض جو کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, یہ عوام کے لیے زہر قاتل ہے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. جنرل مشرف صاحب 6,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے, جبکہ پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک 18,000 ارب کا مقروض کر کے گئی. نواز شریف نے 2013 سے 2018 تک 30,000 ارب کا مقروض کیا پاکستان کو, جبکہ عمران حکومت 2018 سے 3.5 سال میں 50,000 روپے کا مقروض کر کے گئی, اور لاسٹ پی ڈی ایم حکومت 1.5 سال میں 70,000 ارب کا مقروض کر کے گئی ہے پاکستان کو. کیسے دیکھتے ہیں رانا صاحب آپ, کیا حل کیا نکلا اس پی ڈی ایم حکومت کا؟ صرف 1.5 سال میں 70,000 ارب ہو گیا قرضہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی آئے ہیں, قرض کا شیڈول بڑا اچھا رہا پاکستان کا کہ وہ قرض ریٹرن کرتے رہے. جی رانا صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات اپنے ناظرین کو کہوں. طاہر رضوی صاحب تجزیہ کار ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, بہت شکریہ. طاہر رضوی صاحب, آپ سے بھی بات کریں گے, لیکن ابھی رانا گلزار صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, ان کی بات مکمل ہو جائے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی رانا صاحب کنٹینیو کیجیے گا. لیکن کسی نے بھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, نون, عمران خان, کوئی بھی, کسی نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا, نہ اعلان کیا کہ ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کریں. دیکھیے, قرض جہاں سے شروع ہوا قرض بڑھتا ہی رہا. کسی بھی گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوا کہ ہم نے قرض کو کم. کیوں نہیں ہوا رانا صاحب, یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا وجہ؟ گزارش کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے شاہانہ اخراجات ختم نہیں کریں گے, ہم جب تک سادگی نہیں اپنائیں گے, ہم جب تک یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں بیوروکریسی کو بانٹ رہے ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے, ہم یہ جو ہزاروں لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے, ہم جو بجلی ان کو فری دے رہے ہیں, پانی فری دے رہے ہیں, ختم نہیں کریں گے, ہم جب تک ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے,
हम आपस की चपकलिश को ख़त्म नहीं करेंगे, हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे की सबसे पहले दस्ते गिरबा होना तो बंद कर दें, हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना तो बंद कर दें। अगर जब हम ये बंद करेंगे तो हम मुल्क की तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। बात ये है कि कब वो वक्त आएगा। आज सहाफ़ी भी बड़ी अच्छी बात करते हैं, तज्ज़ियाकार भी बड़ी अच्छी बात करते हैं, सियासी लोग भी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ से उठकर जाते हैं तो सबके किबले अलग होते हैं। क्यों नहीं हम अपने घर से ही शुरू करते हैं? देखिए, जब आप अपने इख्तियारात आपके पास थे, जब आप हुकूमत में थे, तो मतलब 3-3 दफ़ा आप लोगों ने हुकूमत की। आप अभी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपके जो लोग थे, जब उनके पास इख्तियार था, उन्होंने क्यों नहीं इन चीज़ों पे सोचा? सर, उस वक्त भी देखिए जी, मैं बात करता हूँ अपनी, मैं कल भी यही बात करता था। सर, पार्टी को तो सजेशन दे सकते हैं। नहीं, आप मेरे शो निकाल के देख सकते हैं। मैं कल भी यही बात करता था, आज भी यही बात करता हूँ, और जब से मैं पीपल्स पार्टी में हूँ ऐसी गुफ्तगू करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ईयर कहता हूँ, क्या मैंने अगर पीपल्स पार्टी से कोई नौकरी ली है, कोई डेवलपमेंट का काम लिया है, कोई प्लॉट लिया है, मैं उसका हिसाब देने को तैयार हूँ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी में मेरा किरदार इसलिए है कि पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। मेरा अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है किसी भी हवाले से, उसका जवाब उसने देना है। इसका कसूर पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अगर किसी पे एतमाद किया, उसको अच्छा समझा, तो उसको ओहदा भी दिया, उसको इलेक्शन भी लड़ाया, उसको वजीर भी बनाया। अगर उसने कोई बेकायदगी की है तो बददियानती उस शख्स ने की होगी, पीपल्स पार्टी ने नहीं की। तो पीपल्स पार्टी, मैं फिर यही कहता हूं कि हम अपने मंशूर के साथ खड़े हैं, हम अपने कायद के साथ खड़े हैं, और हमारा कायद और कारकुन इस अवाम के साथ खड़ा है। तो मैं ये समझता हूं कि हम तमाम लोगों को आज भी हम ये कहते हैं। मैं आपसे एक बात अभी कहता चाहता हूं कि हमारे सहाफ़ी भाई कितने अच्छे हैं कि आज अगर उनको लिफाफा मिल जाए तो करप्शन छुपा देते हैं, और लिफाफा ना मिले तो वो सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए वो जो है ना अपने काम को शुरू करते हैं। ऐसे सहाफ़ी मैं नाम बता सकता हूं। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि आज भी ऐसे हालात मौजूद हैं। ये अफसोसनाक अमल है। मैं ही समझता हूं हर इंसान को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। तमाम सियासी लोगों को भी, सहाफ़ियों को भी, ताजिरों को भी, तज्ज़ियाकारों को भी, अवाम को भी। आज हमारी अवाम क्या हालत ये हो चुकी है इस महंगाई की वजह से कि एक दुकानदार भी जो है वो करप्शन करता है। राना साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर एक कोई शख्स गलत कुछ करता है तो वो पूरी पार्टी पे एक धब्बा बन जाता है और वो पार्टी बदनाम हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पार्टी में भी एहतसाब का अमल हो, और पार्टी के लोग भी जो सरकर्दा लोग हैं वो उस पर नजर रखें, मतलब उसे पहलू तही नहीं करें। उसी तरह सहाफ़ियों की भी बात जो आपने कही, तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें भी एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर रिजवी साहब, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। पाकिस्तान पे पीडीएम की हुकूमत में 1.5 साल की हुकूमत में 70,000 अरब तक कर्जा पहुंच चुका है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप इसको, जबकि आपने जवाब भी सुना अभी? देखिए जी, बिल्कुल जवाब सुना मैंने। बहुत मजा आ रहा था मुझे कि पीपल्स पार्टी में ये कौन सा फरिश्ता एक निकल आया है, और मैं इत्तेफाक से मैं प्रोग्राम में नहीं, वरना प्रोग्राम में होता तो शायद मैं इनकी बलाएं लेता। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये कि सहाफ़ी लिफाफे लेते हैं। सहाफ़ियों को, अव्वल तो सहाफ़ी जो किरदार इस वक्त इस मुल्क में कर रहे हैं, आप सहाफ़ियों की अगर बात कर रहे हैं तो अरशद शरीफ की शहादत को देखें। आप सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं तो इमरान रियाज की गुमशुदगी को देखें। आप सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं तो वो मेमन जिसको कत्ल कराया गया था उसको देखें। आप एक सहाफ़ी, 2 सहाफ़ी, ज़मीर फरोज सहाफ़ी, अगर उन्होंने लिफाफे ले लिए, और लिफाफे देने वाला कौन होता है? लिफाफे देने वाली की शादी होती है। मैं आपको एक सहाफ़ी की बात बताऊं जो लाड़काना से कवर करता है, एक चैनल का सहाफ़ी है, उसने अपनी 3 कंपनियां खोली हुई हैं। अभी एक ठेके में जबरदस्ती उस सहाफ़ी की कंपनी को आपके बड़े ने फोन करके शामिल कराया गया है। उसको उसकी कंपनी क्वालिफाई नहीं कर रही थी। उसके बाद बिल्कुल कुछ क्राइटेरिया नहीं था। इवन ये कि जब उसके ऑफिस में नोटिस गया तो उसके ऑफिस का ही पता नहीं था। ये कौन खराब करता है? ये 2, 4, 5 सहाफ़ी अगर होते हैं तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं जनाब। अब रही बात पीपुल्स पार्टी की, 70,000 अरब का कर्जा बिल्कुल होगा। इसलिए होगा कि 70,000 अरब का कर्जा उस करप्शन की वजह से चढ़ा है।
جس کے اندر لاکھوں من گیہوں اس کی جو گندم ہے وہ گندم کے اندر کرپشن ہوئی ہے. اور جناب وہ پی ڈی ایم کی جو ایک بڑی سرکردہ جماعت ہے اس کے سابق وزیر اعظم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جی بالکل گندم میں کرپشن ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا محتاط اندازے کے مطابق 20-25 اور انہوں نے پروگرام میں کہا اس سے بھی زیادہ یعنی کہ 30-40 ارب کی بھی کرپشن ہوئی ہوگی. پیپلز پارٹی میں جناب بالکل بلاول صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کی بھی عزت کرتا ہوں, لیکن اگر پیپلز پارٹی چاول کے دانے کی بھی حصے کی طرح کرپشن مجھے روکتی نہیں دکھاتی تو خدا کی قسم میں اس پروگرام میں بیٹھ کے سلوٹ کر رہا ہوتا آپ کی پوری پارٹی کو اور آپ کو. آپ کی پارٹی کے ایک وزیر نے ابھی جانے سے پہلے ایسا سمجھا کہ جیسے اب تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو حصہ ملنا ہی نہیں ہے, پیپلز پارٹی خدا نخواستہ حصے میں آئے گی نہیں. انہوں نے آخری ٹائم میں جو پیپلز پارٹی کے وزیروں نے کرپشن کی ہے سر آپ یقین کریں اس کی تو ابھی شروع ہو گیا ہے نا. ابھی چیف صاحب نے وعدہ کیا ہے, اللہ کرے ان کا وعدہ پورا ہو, اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھے ہیں, وہ حافظ ہیں, حافظ قرآن ہیں, انشاءاللہ وہ عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے یا بزنس مین سے جو وعدہ کیا پورا کریں گے. میں تو کہتا ہوں اس سسٹم پہ سب سے پہلے ہاتھ پڑے اور جن نے کھایا ہے ان کے حلق سے پیسہ نکالا جائے تو یقین کریں آدھا قرضہ تو پاکستان کا اتر جائے گا. اور میں آپ کو آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ کی باتوں کی قدر کرتا ہوں, بہت اچھی باتیں آپ نے کہی, لیکن کسی دن کسی پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر کے سامنے میری طرف سے پیغام پہنچا دیجیے گا. ہماری سب کی خواہش ہے کہ بلاول از اے ینگ, ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک اچھا ینگ پڑھا لکھا وزیر اعظم آئے, لیکن اس وزیر اعظم کے دشمن اس پارٹی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں, جو اقربا پروری کر رہے ہیں, جو مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں. میں تو آپ کہیں تو میں آپ کو پوری فائل بنا کے دے دوں گا. آپ کی پارٹی کے جو لوگوں نے وزیروں نے پھر اپنے جو سرپرستہ جو آپ کے آفیسرز تھے ان کے ساتھ کرپشن کیا اربوں کی تو میں ہی آپ کو بتا دوں گا. تو پلیز بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اچھی بات کی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, لیکن یہ بات میری آواز پہنچائیں اور میں آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملاؤں گا. تو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم 274 ارب لے لیں اور کرپشن ہو رہی ہے, اور سندھ کے جب نام آتا ہے تو کرپشن میں A+ ملتا ہے سندھ کو, تو اچھا خاصا تو حصہ ہمارا ہوتا ہوگا. 70 ارب. جی طاہر صاحب, کچھ لوگ کرپشن ختم ہونا ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مسائل کا جو حل ہے وہ انتخابات کا وقت پر شفاف انتخابات کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہی شفاف انتخابات ہوں گے تو تمام مسائل جو ہوں گے اگر بالکل ختم نہیں ہوئے تو ایٹ لیسٹ ان میں کمی ضرور آ جائے گی, کچھ ریلیف کی نوبت ضرور نظر آ رہی ہے. اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا, لیکن آپ صرف مجھے یہ بتا دیں پہلے جو انتخابات ہوئے 2018 سے 2023 تک اس انتخابات کا کیا نتیجہ نکلا, کیا ہوا؟ کوشش کی, میں کہوں گا کچھ پارٹیوں نے کوشش کی, رزلٹ کیا ہے؟ واٹ از ریزلٹ؟ کہاں ہے پاکستان آج؟ اس انتخابات کے نتیجے میں آج 327-330 کی ڈالر کی آواز لگ رہی ہے. آپ یقین کریں کوئی بھی دکاندار کوئی چیز بیچتے وقت پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ابھی اٹھا لیں, کل کا مجھے پتا نہیں ہے, دیکھیں جی یہ تو ابھی کے ریٹ ہے. تو مطلب اس انتخابات میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بری سے بری جمہوریت جو ہے کسی بھی ماشاء اللہ یا کسی بھی ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج اگر ہمارے ملک کا یہ مقام ہے تو میں اس میں سب سے پہلے ذمہ دار ٹھہراؤں گا سیاستدانوں کو. اس کے بعد بیوروکریٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک بیوروکریٹ, ان کے بعد ٹیلی فون آیا کہ یہ کام کر دو. میرے دوست ہیں, میں نے ان سے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے یار, آپ منع کر دو. کہنے طاہر تمہیں پتا نہیں ہے یہ گورنمنٹ جانے والی ہے, یہ اگر مجھے ٹرانسفر کر کے چلا گیا اگلی گورنمنٹ میں مجھے پوسٹنگ نہیں ملے گی اور میری ایکسپلینیشن کر گیا تو میرا پورا کیریئر خراب ہو جائے گا, یہ غلط کام. میں نے کہا آپ غلط کام کریں گے؟ کہنے ہاں یار مجھ سے وہ اگر غلط کام کہیں گے میں کروں گا. آپ سوچیں کتنا دباؤ میں افسران تھے پچھلی گورنمنٹ میں, سیاسی گورنمنٹ میں. میں نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی سر فہرست, لیکن اس کے ساتھ PTI, اس کے ساتھ نواز لیگ, سب نے آفیسروں کو اس طرح ان کو دہشت زدہ رکھا. اور یہ چونکہ میں بالکل تازہ واقعہ ہے, میرے قریبی دوست کے ساتھ ہوا ہے, تو اس دن میں نے ریئلائز کیا, میں نے کہا یار ہم ان آفیسرز کو کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں, کچھ ہوں گے افسر, ایک افسر ہے ایسا میرے سامنے بھی مثال ہے, اس نے تو اس طرح کی درندگی کی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. میرا کہنے کا مقصد یہ, دیکھیں سیاستدانوں کو سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ بھی ان کو سزا مل رہی ہے. دیکھیں اللہ میاں کا نظام ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں یار کیا ہو گیا, کر رہے ہوتے ہیں, چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں, رشوت بھی, یہ بھی, لیکن ایک وقت ہوتا ہے
جب اللہ کی لاٹھی جو ہے نا کہتے ہیں بے آواز نہیں ہے, اللہ کی لاٹھی جو ہے آواز والی ہے, لگتی ہے. تو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے آج پنجاب اسمبلی وہ محروم ہے الیکشن سے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی محروم تھی, اور اوپر سے یہ ہماری جو اسمبلی ابھی گئی ہے جو نیشنل اسمبلی وہ بھی محروم ہو رہی ہے. پلیز اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے اعمال کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے اعمال کو آپ نیت کر لیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں, دوبارہ ہمارے الیکشن کرا دے, ہمیں اچھی نیتوں سے ہماری اچھی نیتیں ہمیں اسمبلی میں پہنچا دے. وہ رب بہت بڑا ہے, وہ ان کو دوبارہ اسمبلی میں پہنچا دے گا, لیکن یہ پھر جا کے وہی کریں گے. دعا میں بہت اثر ہے, اگر وہ دوا کے ساتھ کی جائے تو اس کا اثر دو چند ہو جاتا ہے. راؤ عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. راؤ عمران صاحب, ملک کے موجودہ مسائل, معاشی بحران کا ذمہ دار تو طاہر صاحب نے کہہ دیا کہ سیاستدان جو ہے وہ بیسکس وہیں پہ ہے, خرابی پرابلم وہیں پہ آ رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے؟ اور آپ مہنگائی دیکھ لیں, بجلی کے بل دیکھ لیں, چینی ابھی 200 روپے کلو چینی بک رہی ہے, مطلب کہاں پہنچ گئے؟ ہاں دیکھیے, تو درست بات ہے کہ اس وقت سر آپ کی ٹھنڈی آہیں آپ کے دکھ کا پتہ دے رہی ہیں. ہاں نہیں, پناہ مانگ رہی ہے, پاکستان سے پناہ مانگ رہی ہے. پوری دنیا شکایات کر رہی ہے کہ آپ کی بیوروکریسی اور دیگر طور طریقوں سے جو کرپشن ہے اس کو پہلے کم کیا جائے. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا. کل جب آپ نے دیکھا کہ ایک تاجر برادری کا ایک بڑا وفد جب آرمی چیف سے ملا تو آرمی چیف صاحب نے خود کہا کہ یہ اس کے خاتمے کی بات کی ہے, سعودی عرب نے کی ہے. لیکن معاشی صورتحال کے اوپر خوشائند بھی تھی کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے بارے میں بتایا کہ وہ 25 ارب جو ہے وہ پاکستان کو دینا چاہتے. اس طریقے سے یو اے ای ہے, قطر اور کویت ہے, یہ بھی 25 ارب ڈالر پاکستان کو دیں گے. اور یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اس بات پہ بھی راضی ہے کہ 10 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم اسٹیٹ بینک میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے. آپ نے پھر بجلی کی بات کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معذرت کے ساتھ, سر بڑی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. سر قرضہ لے کے ہم خوش ہوتے ہیں, مطلب قرض ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرض مل جائے گا منتیں کر کر کے. سر یہ کیسی بات؟ فی الحال تو کوئی چارہ نہیں, دیکھے نا وہ کہتے ہیں گدھے کو باپ بنانا. سر کبھی بھی چارہ نہیں رہا, گدھے کو باپ بنانے والی بات ہے. تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ ایک شخص تو اپنے کپڑے بیچ کے مہنگائی کم کر رہا تھا اور ایک نیا آیا وہ کہتا ہے میں اپنے کمرے کا اے سی بند کر دوں گا. کتنا بڑا ریلیف دیا ہے. کم سے کم دنیا ممالک کو ہم پر ترس تو آتا ہے نا. یہ تو ترس کھانے والی قوم ہی نہیں ہے, یہ موروثی سیاست نسل در نسل چلی آ رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی کراچی والوں پر ایک بڑا ظلم بجلی کے معاملے پہ جو کراچی نے بڑا احتجاج کیا پورے ملک سے زیادہ. ابھی 10 روپے 32 پیسے کی پھر سمجھ گئی بڑھ گیا جی, اس کو درخواست دے دی گئی ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اس میں ابھی آئی ایم ایف آ جائے گا. کیسے آئے گا آئی ایم ایف؟ دیکھیں پاکستان کو اس وقت ایف پی آر کے پاس روا برس جو ہے 734 ارب روپے کا ہدف ان کے پاس ہے کہ بجلی کے بلوں کی مد میں انہوں نے وصول کرنا ہے. وہ کہاں سے کریں گے؟ آپ نے اور میں نہیں دینا نا, اور کیسے وصول کریں گے؟ اس لیے بڑھانا ان کا بھی یہ بھی مجبوری ہے, یہ بھی کسی اور پہ الزام ڈال دیں گے. اب ریلیف کی بات کریں تو آج ہی کے دن میں بتاتا چلوں کہ بھارت کے شہر مدھیہ پردیش کے اندر ماہ ستمبر کا جو بل ہے انہوں نے بجلی کا اپنی قوم کا معاف کیا ہے. سر دہلی میں تو 300 یونٹ ویسے ہی معاف ہے دہلی میں, لیکن یہ اس دفعہ تو بالکل ہی انہوں نے معاف کر دیا. اور پاکستان کی خوش نصیبی کیا ہے کہ وہ صرف ہمارے جو بجلی کے بل ہیں اس کی قسطیں کرنے کے لیے نگراں وزیر اعظم صاحب آئی ایم ایف سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں قسطیں کروں تو کس حساب سے قسطیں کروں. ٹھیک ہے, نگراں وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب کے جو فیصلے ہیں جو ان کی باتیں, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ راؤ عمران سلمان صاحب صحافی تجزیہ کار اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. طاہر رضوی صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں, جبکہ رانا گلزار تاج صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم ان سے ان کے تجزیے لے رہے ہیں. پیٹرول اور ڈالر کی قیمت کم ہونے تک بجلی سستی نہیں ہو سکتی, یہ کہنا تھا نگراں وزیر اعظم کا, جبکہ انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں اور تشدد پسندوں سے قانون کے مطابق نپٹیں گے. کس جانب یہ اشارہ ہے؟ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیٹرول اور ڈالر کبھی سستا نہیں ہوگا رانا صاحب؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں طاہر بھائی کی بات کا جواب دیتا چلوں. طاہر بھائی نے بات کی, دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی صحافیوں کی بڑی قدر کرتی ہے اور صحافیوں کا قانون بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی نے ہی پاس کیا, اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی
کو صحافیوں نے بڑی عزت دی ہے اور بڑی جدوجہد، یعنی کہ 77 کے مارشاء اللہ میں بھی صحافیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ساتھ دیا جب ان کے کارکنوں کو مارا جا رہا تھا اور پابند سلاسل رکھا جا رہا تھا. تو ہم نے کبھی بھی یہ کردار کشی نہ تو کی ہے اور نہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کردار کشی پر یقین نہیں رکھتی. آپ کی میں نے جو بات کی تھی، میں نے وہ یہ بات کی تھی کہ جو صحافی ہیں، میں نے کہا کہ سب لوگ اگر ایک میز پہ ہوں گے تو کام بہتر ہوگا. اس کے اندر پولیٹیکل لوگوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، سیاسی لوگوں میں صحافیوں میں بھی خرابی ہے. میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہر آدمی جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی صحافی ہے. اس نے کارڈ بنا لیا اور وہ اداروں میں جاتے ہیں اور جس کو مرضی جو خبر لگاتے ہیں اور کچھ معاملات اپنے لفافہ لے لیتے ہیں. تو وہ صحافی نہیں ہیں. وہ اور جن صحافیوں کے ساتھ پابند سلاسل ہیں، شہید ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سلام کرتی ہے، ان کی جدوجہد کو سلام کرتی ہے، لیکن ان صحافیوں کی مذمت کرتی ہے جو لفافے لے کر کردار کشیاں کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں میم کی بات کا جواب تو دوں گا، لیکن میں آج ابھی ایک اور بات کرتا چلوں کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اس قدر پاورفل ہیں کہ جو سسٹم چلا رہے ہیں، جو سسٹم کا نام لیتے ہیں، اور یہ بدنامی کا باعث ہے. میئر کراچی کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پر نکال کر پھینکیں، اس کو سسپینڈ کریں، کیونکہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن کی عوام کے ساتھ ظلم اور زینہ دوبر کیا ہوا ہے. وہ ایک آدمی، آپ مجھے بتائیں، سسٹم کا غریب آدمی 12,000 روپے چالان بنانے کے دیتا ہے لینڈ کا، 10,000 روپے کہتے جی سسٹم کا ہے. بھئی سسٹم کس کا ہے؟ وہ کہتے جی میئر صاحب کو 5 لاکھ روپے جاتے ہیں، ایم سی صاحب کو 5 لاکھ روپے جاتے ہیں، مفتی منیب صاحب کو پیسے دیتے ہیں. ان کا نام سید عمیر الحسن برنی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر. میں یہ سمجھتا ہوں میئر صاحب ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ایسے افسروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ بدنامی کا باعث ہیں، یہ راشی افسر ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، غلطیاں ہوئی ہوں گی. آج غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں بھی اس کا سبق مل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ڈالر کی بات کی ہے، جہاں آپ نے بجلی کی بات کی ہے، پیٹرول کی بات کی ہے، یہی تو پریشانی ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ جب ہم IMF سے پیسے لیں گے اور ہم اپنے شانہ شان خرچے اپنے اوپر خرچہ کریں گے تو نام عوام کا لیں گے تو یہ عوام کے اوپر ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب IMF کو آپ پیسے چکائیں، اپنے ہمارے ملک کے ذخائر جو ہیں ان کو بروئے کار لائیں، ان کو آزاد کرائیں، ان کو گروی نہ رکھیں. آپ آزاد خود مختار قوم ہیں. جناب چیف صاحب، آپ نے بات تو کر لی کہ جی دوسرے لوگ بھی آپ کو پیسے دے رہے ہیں، UAE دے رہا ہے، عرب دے رہے ہیں. یہ تو عمران خان کے زمانے میں پیسے دیے تھے. ہم کب تک مانگتے رہیں گے؟ اس سے ہماری جان کب چھٹے گی؟ اس کی جان چھٹنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی، اپنی قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو، میں نے پھر کہتا ہوں، تمام صحافیوں کو، جتنے شعبہ جات ہیں، حکومت کی تنظیم بھی، جتنے ادارے ہیں، سیاسی لوگ بھی، ان کو قومی مفاد میں ایک جگہ ہونا ہوگا. اگر ہم اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی ریاست کو بچانا ہے اور بین الاقوامی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک میز پہ ہونا ہوگا. اور قوم کو آج عدم تحفظ کا شکار ہے، قوم آج بڑی پریشانی کا شکار ہے. سیاست دانوں کو ہی یہ سوچنا ہوگا نا سر جی. ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، آپ تو تجزیہ دے سکتے ہیں. سیاست دانوں کی بات ہے، دیکھیے ایک بڑا عجب مذائقہ ہے. سیاست دان اداروں کے لوگ جو بڑے بڑے ہیں، جب وہ ملک میں ہوتے ہیں تو وہ ریاست کی بقا کی اور تحفظ کی بات کرتے ہیں. اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور بھاری معاوضہ لیتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت ان کو ملک یاد نہیں آتا. سیاسی لوگ، ایک بات کہتے ہیں، سیاسی لوگ بدنام بھی ہوتے ہیں، ان کی کردار کشی بھی ہوتی ہے، وہ مرتے بھی اسی ملک میں، وہ دفن بھی اسی ملک میں ہوتے ہیں،
وہ اسی ملک کے اندر رہتے ہیں. سیاسی لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اتنی کردار کشی نہ کی جائے, یہ بڑا افسوسناک سر کسی نے تو کہہ دیا ہے, کسی نے تو کہہ دیا کہ پاکستان قبرستان بن گیا, سب باہر پڑھتے ہیں, باہر علاج کراتے ہیں, باہر زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد یہاں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب, پاکستان میں دفن آپ کچھ کہنا چاہیں, جیلیں کاٹی ہیں. جی سر تھوڑا سا وقت رہ گیا, ملک کی زمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر عمران میں صاحب. سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سیاستدانوں کے لیے ان کا موقف نہیں ہوگا, میں یقینی طور پہ کہتا ہوں. ان بہت سارے بے شمار سیاستدان ایسے ہیں کہ جو صرف حکمرانی کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آتے ہیں, وہ بھی سیاستدان ہے. اور 10 اکتوبر کو ایک اور جوان کا بچہ پاکستان میں آ رہا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میری تیاری میں ذرا برابر بھی کوتاہی ہوئی تو اس حلقے کے ایم پی آئی یا MNA یا ٹکٹ ہولڈر کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا. بڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے اس جوان کے بچے کا. وہ 10 اکتوبر کو آنے کی تیاری میں ہے, لیکن وہ بھی اس شرط کے اوپر کہ اس کو نظر آتا ہے کہ شاید اس سے پہلے چیئرمین PTI کو سزا ہو جائے گی. وہ ہمیشہ الیکشن کے دنوں میں ہی آتا ہے جب اس کی آمد ہوتی ہے. دیکھیں جو ایک انہوں نے بات کی ڈالر کی, آپ نے بھی بات کی, یہ ہماری 75 سالہ ناکام معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہے. یہ ڈالر, یہ نیچے آنا یا اوپر جانا, یہ آپ بھول جائے, جو چیز کا ریٹ بڑھ گیا وہ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ. ہمیں اپنی جو لوگوں کی سیلریاں ہیں, لوگوں کی قوت خرید ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے پہنچیں گے؟ اچھا, ہم پورے 75 سالوں میں خود کو ایک عظیم قوم کہتے رہے. کس طرح کہ وہاں سے ہمیں اربوں ڈالر ملتا رہا, ادھر سے ملتا رہا, ادھر سے ملتا رہا, اور یہاں پر چلتا رہا خزانہ. عمران صاحب عظیم قوم تو ہم ہیں, دیکھیں عظیم قوم تو ہم ہیں. دنیا کا ماحول بدلا ہے. دیکھیں کشمیر کی بات ہم نے کی, ٹھیک ہے, افغانستان کو ہم نے پالا. دیکھیں ہم تو آج تک پال رہے ہیں. 1 کروڑ افغانی اس وقت پاکستان میں موجود ہے. فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہاں کیمپوں سے 20 لاکھ کے لوگ تھے جو کیمپوں سے نکلے, اور آج پورے پاکستان میں, اور کراچی میں تو آپ کوئی بھی اینٹ پتھر اٹھائیں تو آپ کو افغانی ملے گا اس کے نیچے. دیکھیں آپ ایرانی افغانی تیلوں کے اوپر تو اس کی پابندی پہ بات کر سکتے ہیں, مگر ان کو اس ملک سے بھیجنے کی بات کرنے کی ہمت آپ میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے چاہنے والوں کے سہولت کار MNA MPs ہیں, وہ سہولت کار ہیں. یہ آواز نہیں اٹھا سکتے. گزشتہ حکومت میں جس چیئرمین PTI کی بات کرتا ہوں, انہوں نے تو ان کو بڑی جلا بخشی ہے. ان کے استقبالیے کے لیے تو یہ خود گھروں سے نکلے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے. دیکھیں کوئی بھی حکومت, سب حکومتیں اس بات سے ڈرتی ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہیں استعمال بھی کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر ایک افغانی بہت بڑا لیڈر ہے, اور وہ خوف کی علامت ہے, میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ اپنی اس قوم کو جو کوڑا اٹھاتی ہے, کچرا اٹھاتی ہے, اس قوم کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا وہ. تو لہذا اشارے کہاں سے ملتے ہیں, اشارے کہاں سے ہوتے ہیں, یہ سب بہت بڑی باتیں. اگر بات کھلے گی تو وہ دور تک جائے گی. ٹھیک ہے. طاہر رضوی صاحب سے بھی لاسٹ کمنٹ لے لیتی ہوں. جی طاہر رضوی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کروں گا. بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے جملہ کہا کہ ہم قرض لیتے ہوئے کتنا خوش ہوتے ہیں. یقین کریں یہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں مطلب لیک کے قرض لے رہے ہوتے ہیں. فلانا صاحب آ رہے ہیں, ابھی 25 ارب کا اعلان ہوگا, فلانا صاحب آ رہے ہیں 10. اچھا, جن صاحب کے 25 ارب کا اعلان ہو رہا ہے, ان صاحب نے کیا کیا تھا؟ ان صاحب نے اپنے عام وزیروں نے جنہوں نے لوٹا تھا, ان کو انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں بند کر کے سے پیسے وصولے تھے. تو ہمارے یہاں بھی یہ چاہیے, ہمیں اس وقت قرضہ نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی ملک سے نہیں لینا چاہیے. صرف پاکستان میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بہت سارے نام ڈال دیے جائیں, بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. یہ پیسہ جو لوٹا ہے, جو ابھی پچھلے جو بھی جن دنوں میں لوٹا ہے, یہی پیسہ اگر واپس آ گیا, آدھا قرضہ تو ویسے ہی اتر جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں یہ بیوقوفی ہے کہ ہم, اچھا اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ لوٹ رہے ہیں, اور وہ دیکھیں گے یار لوٹنے سے تو مال بھی واپس جاتا ہے, عزت بھی جاتی ہے, تو آگے نہیں لوٹیں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 25 ارب اور لے لیں, اس کے اندر سے پھر لوٹے گا اور باہر چلے جائیں گے. آپ بتائیں نا, ابھی سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں جناب ہمارے اتنی بڑی پارٹی لیڈران, بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈران باہر گئے, باہر جا کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ وصول نہیں ہے. یہ 5 مکان, ایک لندن میں, ایک فرانس میں, ایک امریکہ میں بٹھا دیں, ایک اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں سب کو بٹھائیں, مجھے بلا لیں. اگر میں نے میرا پروفائل دیکھیں, اگر لوٹ مار کیے نا, مجھ سے بھی واپس لیں, چھوڑے نہیں کسی کو. یہ سولوشن ہے ہی نہیں کہ قرضہ لیں. اب ایک واحد سولوشن رہ گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیسہ لیا ہے انہی سے پیسہ وصولا جائے. اس کے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو پیسہ آ جائے گا, دوسرے اب جو لوٹ مار کر رہے ہیں نا لوگ, وہ رکیں. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مائی نالج. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں افغانستان کی جیسے بات کی ہے, دیکھیے
پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے. افغانی ہمارے بھائی ہیں, برے وقت میں ان کو گلے لگایا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان نے ان کی خدمت کی ہے اور ان کی مدد بھی کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور نادرا کو آن بورڈ رکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ افغانستان میں امن آ چکا ہے, اب ان کو واپس ان کے گھروں پر بھیجا جائے. یہ کام تمام لوگ جب مل کر بیٹھیں گے, اداروں کو آن بورڈ رکھا جائے, کیونکہ نادرا کو ساتھ رکھا جائے. نادرا کے ریکارڈ میں تمام لوگ موجود ہیں کہ افغانستان کے ہمارے کتنے بھائی ہیں. کیونکہ دیکھیے افغانستان کے بھائیوں کی ہم نے کتنی خدمت کی ہے, کتنی ان کی مدد کی ہے, لیکن جب وہ پاکستان کے لیے بری بات کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور ہندوستان کی وہ بڑی تعریف کرتے ہیں. تو افغانی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان نے ان کی اپنے ماضی کو نہ بھولیں کہ جب ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا تو پاکستان نے ان کی مدد کی ہے. 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت رہی, کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا گیا, کیوں نہیں اس پہ کام کیا؟ میں اس پہ یہی بات میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہ غلطی میں نے آپ سے دیکھیے تمام جماعتیں تو موجود ہیں, ادارے تو موجود ہیں, کوئی میکانزم بنائیے ایسا کہ ان بھائیوں کو پیسفل طریقے سے منتقل کیا جائے اور ان کو اس طرح سے بے دخل نہ کیا جائے, ایک محبت اور ایمانداری کے ساتھ ان کو منتقل کیا جائے. بہت شکریہ. رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود رہے, راؤ عمران سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, جبکہ طاہر رضوی صاحب آن کال ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, دکھ اور تکلیف اس بات پر نہیں کہ عوام قربانی دے رہی ہے, تکلیف اور دکھ اس بات پر ہے کہ اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا. عوام مستقل تکلیف جھیل رہی ہے, چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.